السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ابن زیاد حاکم کوفہ کی طرف سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کی تیاری۔ ابن زیاد جو کوفے پر اسی لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا۔ اس کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی پولیس کے افسر حسین بن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلے کی تیاری کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مقام حاجر پر پہنچے، اہل کوفہ کے نام کچھ خط لکھا اور لکھ کر قیس بن مسرید کے ہاتھ روانہ کیا۔ خط میں اپنے آنے کی اطلاع اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت تھی۔ قیس جب یہ خط لے کر قادسیہ تک پہنچے تو یہاں ابن زیاد کی پولیس کے انتظامات تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر عمارت کی چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کریں اور لعن طعن کریں، گالی دیں۔ قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بآواز بلند کہا، اے اہل کوفہ، حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہیں۔ میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو ابن زیاد ان کی دلیری اور جاں بازی پر حیران رہ گیا، حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ظالموں نے ان کو حکم کی تعبیر کی اور قیس نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے، راستے میں ایک پڑاؤ پڑا، اچانک عبداللہ بن موتی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بتلایا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہا وزاری سے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ، میں تمہیں اللہ اور عزت اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس ارادے سے رک جائیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر آپ بنی امیہ سے ان کی اقتدار کو لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے آپ کو قتل کر ڈالا تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے ان کو کوئی خوف ہو۔ بخدا آپ کی بقا کے ساتھ اسلام کی اور قریش کی اور پورے عرب کی حرمت و عزت وابستہ ہے۔ آپ ایسا ہرگز نہ کریں اور کوفہ نہ جائیں، اپنی جان بنی امیہ کے حوالے نہ کریں۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اوپر جیسے ذکر کیا گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن اشب سے یہ وعدہ اور عہد لیا تھا کہ ان کے حالات کی اطلاع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا کر ان کو راستے سے واپس کرا دیں، اور محمد بن اشب نے وعدے کے مطابق آدمی بھیج کر ان کو اطلاع کر دی۔ یہ خط اور پھر ان کے قتل کی اطلاع دوسرے ذرائع سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام صالحیت میں بھی پہنچ کر مل چکی۔ یہ خبر سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض ساتھیوں نے بھی ان سے باصرار عرض کیا
کہ خدا کے لیے آپ اب یہیں سے لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں آپ کا کوئی ساتھی نہیں اور نہ کوئی مددگار ہے، بلکہ ہمیں قوی اندیشہ ہے کہ کوفہ کے یہی لوگ تمہیں جنہوں نے دعوت دی ہے آپ کے مقابلے پر نہ آ جائیں۔ مگر یہ بات سن کر بنو عقیل سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے واللہ ہم مسلم بن عقیل کا قصاص لیں گے یا انہی کی طرح اپنی جان دے دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب یہ تو سمجھ چکے تھے کہ کوفہ میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں اور نہ اس دینی مقصد کا اب کوئی امکان ہے جس کے لیے یہ آہنی عزم لے کر چلے تھے، لیکن بنو عقیل نے اس اصرار اور مسلم بن عقیل کے تازہ صدمے سے متاثر ہو کر فرمایا کہ اب ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں۔ اور ساتھیوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ مسلم بن عقیل نہیں ہیں، آپ کی شان تو کچھ اور ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ پھر آگے بڑھنا طے ہو کر سفر کیا گیا اور مقام زیارہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ راستے میں جب مقام پر حضرت حسین جس مقام پر پہنچے اور جس مقام سے گزر ہوتا اور ان کا قصد معلوم ہوتا ہر شخص کو، تو ہر مقام سے کچھ نہ کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے، اور یہاں تک بھی کہ کچھ لوگ بہت سے ان کے ساتھ ہو گئے۔ مقام زیارہ پر پہنچ کر یہ خبر ملی کہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن عقیل جن کو راستے سے مسلم بن عقیل کی طرف بھیجا تھا وہ بھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر پاتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے، اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے، اور میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر پر لینا نہیں چاہتا۔ اس اعلان کے ساتھ راستے سے ہونے والے بدو لوگ سب دائیں بائیں نکل گئے اور سب چلے گئے، اور اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف وہی لوگ باقی رہ گئے تھے جو ان کے ساتھ مکہ سے آئے تھے۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام عقبہ پر پہنچے تو ایک عرب ملے اور کہا میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں، آپ نیزوں اور بھالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر وہ خود اپنے دشمن سے نپٹتے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی، لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کا جانا مناسب نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن تقدیر الہی پر کچھ اور ہی، تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار فوج ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ تیار کیا۔ یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھوڑ سوار فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان کے مقابلے پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو سیراب کر لو۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 سوار کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا۔ یہ اور اس کا لشکر آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر ٹھہر گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب کے لیے جمع ہو گئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی، جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک کہ تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہ پہنچے۔ اس میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں ہے، آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا ہوں، اب اگر تم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جانا چاہوں گا۔
اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاتا ہوں۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موضوع کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور حر بن یزید سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ حر نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ظہر پڑھائی اور پھر اپنی جگہ تشریف لے گئے اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا تو پھر حضرت حسین نے نماز پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے، اور عصر کی نماز کے بعد پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اور اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم و جور کی حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو اور اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے قادسوں نے مجھ تک پہنچائی تھی تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ اس وقت ہم نے کہا کہ ہمیں ان خطوط اور وفود کی کچھ بھی خبر نہیں ہے، وہ کیا ہیں اور کس نے لکھی ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے نکالے اور ان کے سامنے لوگوں کے سامنے انڈیل دیے، اور میں کہا کہ بہرحال ہم ان خطوط کے لکھنے والے نہیں ہیں اور ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دے۔ حضرت حسین نے جواب دیا کہ اس سے تو موت بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ اور واپس لوٹ جائیں، مگر اب حر بن یزید نے اور اپنا اس ارادے سے روکا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا کہ تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ اور بن یزید نے کہا کہ بخدا اگر تمہارے سوا کوئی اور دوسرا میری ماں کا نام لیتا تو میں اسے بتاتا اور اس کی ماں کا اسی طرح ذکر کرتا، لیکن تمہاری ماں کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا کسی کی قدرت میں نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اور بن یزید نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تو پھر میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ اور نے کہا کہ تو پھر میں بخدا آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ کچھ دیر تک یہی روداد ہوتی رہی اور پھر حر نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید کو یا ابن زیاد کو لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا مخلص پیدا کر دیں کہ میں آپ کے مقابلے اور آپ کی ایذا سے بچ جاؤں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذیت اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر ماں اپنے لشکر کے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اسی اثنا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اس کے عہد کو توڑے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدو کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال سے دیکھنے کے بعد کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، زبان سے یا عمل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے عمرا حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑے بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا دیا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے۔
اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا ہے اور حلال کو حرام کر ٹھہرا دیا ہے، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جان کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخت جگر، نور نظر، جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ، تم لوگ کو میرا اتباع کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو، وہ تم لوگوں سے پھر کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ کر چکے ہو۔ اگر تم اپنی بیعت توڑتے ہو تو تم ویسے ہی کہلاؤ گے جیسے تم نے میرے باپ، میرے بھائی، میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا۔ اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکے میں آ جائے، سو تم نے خود اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا ہے اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دیں۔ والسلام۔ خود ابن زیاد نے خطبہ سن کر کہا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتال کیے جائیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو موت سے ڈرا رہے ہو؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر تو توجہ نہیں دیتے۔ آپ کے جواب میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں اس نے کہا تھا۔ بھائی نے اس سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس صحابی نے جواب دیا، میں اور یہ شعر پڑھا، یعنی میں اپنے ارادے کو پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی عار نہیں جب کہ اس کی نیت خیر ہو، اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہوں۔ میں مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہوں، پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا، شرمندگی نہیں ہوگی، اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ ذلیل و خوار ہو جاؤ، زندہ بھی رہو۔ اور بن یزید کچھ تو پہلے سے ہی اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، کچھ خطوط سے متاثر ہو رہا تھا۔ یہ کلام سن کر اسے ان سے علیحدہ ہو گیا اور ساتھ چلنے لگا۔ اسی حال میں 4 آدمی کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مددگار پہنچے، جن کا سردار ترتاح بن عدی تھا۔ حر بن یزید نے چاہا کہ انہیں گرفتار کر لے یا واپس کر دے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے مددگار اور رفیق ہیں، ان کی ایسی ہی حفاظت کروں گا میں جیسے اپنی جان کی کرتا ہوں۔ اور بن یزید نے ان کو آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے بتلایا کہ کوفہ کے جتنے سردار تھے ان سب کو بڑی بڑی رشوت کی قیمتیں دے دی گئی ہیں اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے ہیں۔ اب وہ سب آپ کے مخالف ہیں، البتہ عوام کے حدود آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کے باوجود، سب کے باوجود جب مقابلہ ہوگا تو تلواریں انہی کی طرف سے نکلیں گی جو آپ کے مقابلے میں آئیں گی۔ ترتاح بن عدی جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں آ کر شامل ہو گئے تو آپ سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی قوت اور کوئی خاص حمایت والی جماعت نہیں ہے، اگر آپ کے قتال کے لیے حر بن یزید کے موجودہ لشکر کے سوا کوئی بھی نہ آئے تب بھی آپ ان پر غالب نہیں آ سکتے، اور میں تو کوفہ سے نکلنے سے پہلے ہی کوفہ کے سامنے آپ کے مقابلے پر آنے والا اتنا بڑا لشکر دیکھ چکا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ میں آپ سے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایک بالشت بھی اس کی طرف نہ بڑھے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے پہاڑوں میں لے جاؤں گا، ٹھہراؤں گا،
جو نہایت محفوظ قلعہ جیسا ہے۔ ہم نے ملوک غسان اور ضمیر اور لقمان بن منذر کے مقابلے میں اسی پہاڑوں میں پناہ لی تھی اور ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ یہاں جا کر مقیم ہو جائیں۔ آجا اور سلمہ دونوں پہاڑوں پر بسنے والے قبیلہ طے کے لوگوں کو بلائیں، بخدا 10 دن نہ گزریں گے کہ اس قبیلے کے لوگ پیادہ اور سوار آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اس وقت اگر آپ کی رائے مقابلے ہی کی ہو تو میں آپ کے لیے 20,000 بہادر سپاہیوں کا ذمہ لیتا ہوں، جو آپ کے سامنے اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے، اور جب تک ان میں سے کسی ایک کی آنکھ بھی کھلی رہے گی، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ ان لوگوں کو آپ تک پہنچنے دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو جزائے خیر عطا فرمائے، مگر ہمارے اور حر بن یزید کے درمیان ایک بات ہو چکی ہے، اب ہم اس کے پابند ہیں، اس کے ساتھ کہیں اور نہ ہی جا سکتے، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ طرطاح بن عدی رخصت ہو گئے اور اپنے ساتھ سامان رسد لے کر دوبارہ آنے کا وعدہ کیا، اور پھر آئے بھی، مگر راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلط خبر سن کر شہادت کی واپس لوٹ گئے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے اور نصر بنی مقاتل تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ کو ذرا غنودگی سی ہوئی، تھوڑا سا نیند آ گئی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا، ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی گھوڑ سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ ابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں، کہ بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا پھر ہمیں کیا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شاباشی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روانہ ہوئے، مقام نینوا تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کے انتظار میں اتر گئے۔ اس نے آ کر حر بن یزید کو سلام کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام نہیں کیا، حضرت حسین کو سلام نہیں کیا، اور حر بن یزید اور حر کو ابن زیاد کا ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ جس وقت تمہیں میرا خط ملے تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میدان جنگ تیار کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی جگہ پناہ کی جگہ نہ دینا، نہ ان کو اترنے دو، اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی بھی نہ ہو، اور میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہ ہو جائے تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ خط پڑھ کر انہوں نے ان کا مضمون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہے، میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔